ہندوستان کی فوج میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، افسر آرام پسند ہو چکے تھے، لیڈر تک گھبرائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح جنگ ہار گیا۔ یہ کہانی 1962 کی ہے، جب بھارت نے چین کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی۔ جنگ سے پہلے کس طرح بھارتی حکمرانوں نے غلط اندازے لگائے، جنگ کے دوران کس طرح بھارت کی فوج نے بزدلی دکھائی، اور کس طرح اصل صورتحال بھارتی عوام سے چھپائی گئی، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ نوک جوک میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی، میں ہوں عمیر محمود۔ بھارت چین سے جنگ تو 1962 میں ہارا، لیکن اس کی شروعات کئی سال پہلے سے ہو چکی تھی۔ ہندوستان کی حکومت نے کئی سال تک اپنے عوام کو اندھیرے میں رکھا۔ 1962 کی جنگ سے کئی سال پہلے بھارت کی وزارت داخلہ کو چینی مداخلت کی خبریں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ رپورٹیں آ رہی تھیں کہ چین لداخ کے اس علاقے میں سڑک بنا رہا ہے جس پر بھارت کا دعویٰ ہے، یا جو بھارت کے مطابق اس کی سرحدی حدود میں ہے۔ یہ رپورٹیں اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو بھیجی جاتی تھیں۔ وہ انہیں پڑھتے تھے، ان پر دستخط کرتے تھے اور واپس بھجوا دیتے تھے۔ وزارت داخلہ واپس پہنچ کر وہ رپورٹیں ڈمپ کر دی جاتی تھیں، فائلوں میں ڈھیر کر دی جاتی تھیں، دبا دی جاتی تھیں۔ ان فائلز کو بارڈر فائلز کا نام دیا جاتا تھا، اور وزارت داخلہ میں مذاق بن گیا تھا کہ کسی افسر نے کسی شکایت پر کام نہ کرنا ہو تو وہ کہہ دیتا تھا کہ اسے بارڈر فائل میں ڈال دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی حکام کے علم میں تھا کہ چین اس سرحدی علاقے میں تعمیرات کر رہا ہے جس پر بھارت اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود بھارتی عوام کو لا علم رکھا گیا۔ چین اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن بھارتی وزیر اعظم تو اس معاملے پر چین سے کوئی احتجاج بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر اس وقت کے وزیر داخلہ نے انہیں منایا کہ ایک بار وہاں کوئی ٹیم تو بھیجیں کہ جو جائزہ لے۔ جب ٹیم گئی تو دیکھا کہ ایکسائی چن میں سڑک بنی ہوئی تھی اور چینی فوجی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ چینی فوجیوں نے ہندوستانی ٹیم کو دیکھا تو انہیں پکڑ لیا، گھوڑوں کی دموں کے ساتھ انہیں باندھا اور گھسیٹا بھارتی ٹیم کو۔ تب بھارتی حکمرانوں کو خیال آیا کہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد چین کو خط لکھے گئے کہ یہ علاقہ تو ہمارا ہے۔ چین نے بھارتی حد بندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت چین کے ساتھ خط و کتابت میں لگا رہا۔ اس دوران چینی فوج نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتی رہی۔ یعنی چین کی فوج 1958 میں جس پوزیشن پر تھی، 3 سال بعد 1961 میں وہ اس مقام سے 70 میل آگے بڑھائی تھی۔ تب تک یہ خبر بھارتی عوام تک بھی پہنچ چکی تھی۔ نہرو صاحب پر شدید تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی، تو تنقید سے گھبرا کر انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ چینی فوج کو ہندوستان کی حدود سے باہر نکالا جائے۔ اب جناب بھارتی فوج کے جو سربراہ تھے جنرل پران ناتھ تھاپر، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج تو تیار ہی نہیں ہے جنگ کے لیے، اس کے پاس تو مطلوبہ قوت ہی نہیں ہے۔ ہندوستانی فوج کے پاس تو جو ساز و سامان ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ اس دوران بھارتی خفیہ پولیس جو رپورٹیں بھجوا رہی تھی وہ یہ تھیں کہ چین جنگ نہیں کرے گا۔ تو بھارتی حکمرانوں نے اور بھارتی فوج نے ان رپورٹوں سے تھوڑا سا حوصلہ پکڑا اور جنگ چھیڑ دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آگے سے چینیوں نے بہت مارا، تو بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر امریکہ سے مدد مانگی۔ جب امریکہ کے ایک افسر نے ہتھیاروں کی فہرست دیکھی جو بھارت نے مانگے تھے تو اس نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ اس نے کہا کہ چرچل کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، پھر بھی اس نے جنگ جیت لی۔ دوسری جانب بھارت کو ساری دنیا کا اسلحہ چاہیے۔ یہ دراصل اس نے ہندوستانی فوج میں جذبے کی کمی پر چوٹ کی تھی۔ جنگ کے دوران جب چین کسی علاقے پر قبضہ کرتا تھا اور بھارتی فوج وہاں سے بھاگتی تھی تو جو بھارتی فوج کے افسر تھے ان کی مرغیاں تک گاڑیوں میں لاد دی جاتی تھیں، جبکہ عام آبادی کو بالکل ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ بھارتی فوج کے سینئر افسر اس قدر آرام پسند تھے
کہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے کموڈ بھی ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہ کموڈ اپنے بھارتی فوج کے جوانوں سے اٹھواتے تھے۔ بھارتی فوج پسپائی اختیار کرتی گئی، پیچھے ہٹتی گئی، چینی فوج آگے بڑھتی گئی۔ آخر 20 نومبر 1962 کو چین نے خود ہی سوچا، یعنی یک طرفہ طور پر چین نے جنگ بندی کی پیشکش کر دی۔ تب جا کر بھارتی حکام کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے بلا ٹل گئی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر چین خود جنگ بند نہ کرتا تو پورے بھارت کو فتح کر لیتا۔ اس شکست کے بعد بھارتی آرمی چیف جنرل تھاپر نے اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ یہ سب تفصیلات میں نے کلدیپ نائر کی کتاب سے لی ہیں۔ کلدیپ نائر بھارت کے معروف صحافی رہے۔ ان کا کالم پاکستانی اخبارات میں بھی چھپتا تھا۔ انہوں نے 15 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی کتاب ہے بیونڈ دی لائنز، جس کا ترجمہ فکشن ہاؤس جو کہ پبلشنگ ادارہ ہے اس نے ایک زندگی کافی نہیں کے عنوان سے کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے چین بھارت جنگ کی تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ بات بہرحال قابل تعریف ہے کہ کلدیپ نائر نے حقائق چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ کتاب میں وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں کہ جن کا چھپنا بھارتی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً ناگوار گزرا ہوگا۔ اتنے اہم اور خوفناک حقائق سامنے لانے کے باوجود کلدیپ نائر نے طبی عمر پائی اور 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔